تو یہ فتنہ جو ہمارے اس خطے میں شروع ہوا مختلف شکل اختیار کرتا رہا، مختلف شکل۔ ایک وقت آیا کہ علماء کو یہ سامنا کرنا پڑا کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ وہ وقت گزر گیا، الحمدللہ ساری امت پہچان گئی۔ یہ فتنہ آگے بڑھا، اس فتنے نے ایک نیا رخ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ تو ڈالا، ساتھ میں لفظ مسلمان اور لفظ مسجد پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا۔ کہا آپ ہمیں مسلمان مانو یا نہ مانو، مگر ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہوگا، اسی طرح ہوگی۔ عجیب بات ہے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی مہذب معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی ذرا دین کو جانتا ہے، مسلمان ہے یا نہیں، دین کو جو جانتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی چیز آگے بڑھتی ہے تو پھر دین اسلام نہیں رہتا، کچھ بھی ہو۔ دین اسلام کی بنیاد ان دو چیزوں کے اوپر ہے۔ جو بھی دین اسلام کو سمجھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، چاہے وہ مومن ہے یا نہیں ہے، بہت سے مستشرقین بھی ہیں جو آپ کے دین کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں، کتنے نبی آئے ہیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ کسی کی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، یہ میں آخری رسول ہوں، نہیں، سب نے کہا میرے بعد رسول ہے، میرے بعد نبی ہے، آ رہا ہے، انتظار میں رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی، اللہ کے وہ واحد رسول، اور قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ خاتم النبیین۔ اب مہر لگ گئی ہے، اب ختم ہو گیا یہ سلسلہ، اب ختم ہو گیا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔